نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ولو آمن اہل الکتاب اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، لکان خیرا لہم تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، منہم المؤمنون ان میں سے بعض مومن ہیں، واکثرهم الفاسقون اور اکثر ان میں سے فسق و فجور والے یعنی فاسق ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام گزشتہ آیت میں تمام کاموں کے اللہ کی جانب لوٹائے جانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس کا تقاضا پر یہ تھا کہ وہ جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، جس کو چاہے رب کائنات گمراہی پر رہنے دے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت یعنی امت محمدیہ کی خصوصیت کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے جتنی بھی امتیں پیدا کی گئیں، جتنی بھی امتیں نکالی گئیں، ان ساری کی ساری امتوں میں سب سے جو بہتر امت ہے وہ تم ہو۔ پھر آگے بہتر امت ہونے کی وجہ بھی بیان فرمائی، ارشاد ہوا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ دو صفات ایسی ہیں کہ جو تمہیں دیگر تمام امتوں سے الگ اور جدا کرتی ہیں، ورنہ اللہ پر ایمان رکھنا، رسولوں پر ایمان رکھنا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں کہ جو گزشتہ امتوں میں بھی پائی جاتی تھیں۔ تو کوئی ایسی صفت کا ہونا ضروری تھا کہ جس کی بنیاد پر امت محمدیہ کو دیگر تمام امتوں پر جو فضیلت دی جا رہی ہے وہ بات کسی بھی طور پر سمجھنے کے قابل ہوتی ہے۔ رب کائنات نے ان دو صفات کا ذکر فرمایا۔ پہلی صفت یہ کہ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اور دوسری بات یہ کہ تنہون عن المنکر، تم برائی سے لوگوں کو روکتے ہو۔ اب اس امت میں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ سب سے بہترین امت ہو، اس امت سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس امت میں یہاں امت سے مراد کون سے افراد ہیں، کون سا گروہ ہے، یا آیا قیامت تک آنے والا ہر فرد اس خوشخبری میں شامل ہے؟ اس کے حوالے سے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ بعض نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضور اکرم علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ بعض نے یہ فرمایا کہ اس سے حضور کے سارے صحابہ مراد ہیں، اور کثیر تعداد میں علماء نے فرمایا کہ صحابہ و اہل بیت کو بدرجہ اولا اس میں شامل ہیں، لیکن ان کے بعد آنے والا جو بھی شخص ان کے طریقے پر چلے وہ بھی اس خوشخبری کا حامل ہے، اور وہ بھی اس امت میں شامل ہو کر دیگر تمام کی تمام امتوں میں افضل ہے۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر حضور اکرم علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن 70 امتوں کو پورا کریں گے، اور فرمایا کہ ہم 70 امتوں میں سب سے آخر ہیں اور سب سے بہتر ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ گزشتہ جتنی بھی امتیں دنیا میں لائی گئیں ان کی تعداد 69 تھی، اور 70ویں امت یہ امت محمدیہ ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ انبیاء کرام کی جو تعداد بیان کی جاتی ہے وہ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء بتائے جاتے ہیں، رسول جن میں سے 313 رسولوں کی تعداد بیان کی جاتی ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء کی امتوں کی تعداد صرف 69 ہو یا صرف 70 ہو؟ تو یہ اس طور پر ممکن ہے کیونکہ گزشتہ امتوں میں جتنے بھی انبیاء یا جتنے بھی رسول تشریف لائے ان میں سے بعض انبیاء اور رسول ایسے بھی رہے کہ جن پر کوئی بھی ایمان نہ لایا، جن کی دعوت پر کسی ایک شخص نے بھی ایمان قبول نہیں کیا، تو گویا کہ ان کی کوئی امت رہی ہی نہیں۔ ان میں سے ایک کثیر تعداد ایسے انبیاء کی بھی رہی کہ جو گزشتہ نبی کی دعوت کی جانب اور گزشتہ نبی کی کتاب اور ان کی شریعت کی جانب لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ تو یہ بھی امت اسی اصل رسول یا نبی کی امت کہلائی کہ جو صاحب کتاب اور صاحب شریعت تھے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب اور صاحب شریعت نبی و رسول تھے،
توریت ان پر نازل کی گئی، شرعی احکام ان پر نازل کیے گئے، اور ان کے بعد پھر ان کے ساتھ ہی حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے اور نبوت کے مرتبے پر فائز تھے، تو ہارون علیہ السلام پر جو بھی ایمان لایا تو وہ ہارون علیہ السلام کی امت تو رہی، لیکن وہ حقیقتاً حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ہی امت تھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء تشریف لائے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے اور نبی کریم علیہ السلام کے، باقی جتنے بھی انبیاء تشریف لائے جن کی تعداد تقریباً 500 انبیاء بتائی جاتی ہے، یہ 500 کم و بیش انبیاء جو تشریف لائے یہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی شریعت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ تو گویا کہ ان کم و بیش 500 انبیاء کی جو امت رہی وہ بھی در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی امت تھی۔ تو یوں یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ 1.25 لاکھ نبیوں کی امتیں صرف 70 کیسے ہو سکتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم 70 کی تعداد کو پورا کرنے والے ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ سنو تم لوگوں نے 70 امتوں کو پورا کر دیا اور تم ان میں سب سے آخر ہو اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہو۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ امتوں میں سب سے افضل ہونے کا جو دار و مدار ہے وہ سب سے پہلے کامل ایمان اور کامل اسلام ہے۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص ایمان میں ناقص ہو، شکوک و شبہات میں مبتلا ہو، اللہ کی ذات میں، تقدیر میں، آخرت کے دن میں یا اور کسی بھی حوالے سے اپنے دین میں وہ کسی شک کا حامل ہو اور پھر وہ یہ سمجھے کہ میں پچھلی امتوں میں سب سے افضل ہوں۔ بلکہ اب افضلیت کا جو دار و مدار ہے وہ کامل ایمان اور کامل اسلام پر ہے۔ کامل ایمان یہ ہے کہ عقیدے متزلزل نہ ہو، عقیدے بالکل پختہ ہو، کسی بھی طور پر وہ کسی عقیدے میں شک اور شبہ کا حامل نہ ہو۔ اور کامل اسلام کا مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن مکروہات سے روکا ان سے اپنے آپ کو بچائے، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کرے، یہاں تک کہ مستحبات اور دیگر چیزوں میں بھی وہ اپنے آپ کو پابند رکھے کہ کوئی بھی ایسا عمل اس سے سرزد نہ ہو کہ جو رب کائنات کی ناراضگی کا کسی بھی طور پر سبب بن سکے، اور اگر کوئی عمل سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کرے اور پھر اپنے ایمان اور اپنے اسلام کو یوں اس طور پر مکمل رکھے۔ ایمان اسلام کے اس درجے کے ساتھ جب بندہ لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تو پھر وہ اس بات کا حقدار ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ گزشتہ امتوں میں سب سے بہتر ہیں۔ یہاں نبی کریم علیہ السلام کی کئی احادیث مبارکہ ہیں کہ جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، قرآن پاک کی آیات بھی ہیں کہ جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کون سے مومن اور کون سے مسلم ایسے ہیں کہ جو گزشتہ امتوں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال میں آیت مبارکہ نازل فرمائی، انما المؤمنون الذین، بے شک مومن وہ لوگ ہیں، الذین اذا ذکر اللہ، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کی دل خوف زدہ ہو جائیں، ان کے دل دہل جائیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں، زَادَ لَهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان مضبوط ہو جائے، ان کے ایمان میں اضافہ و زیادتی ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، کہ بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر، رسول پر، اور پھر وہ کسی شک میں نہ پڑے اور انہوں نے اپنے مال کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تو یہ لوگ مومن ہیں۔ اسی طرح پھر نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں بھی واضح ہے کہ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، انسان اور اس کے کفر کے درمیان اور اس کے شرک کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کو جان بوجھ کر ترک کرنا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ کوئی شخص، کوئی زانی زنا کرتے وقت کامل مومن نہیں رہتا، کوئی چور چوری کرتے وقت کامل مومن نہیں ہوتا، کوئی شرابی شراب پیتے وقت کامل مومن نہیں رہتا۔ یوں ہی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔
حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے وہی پسند نہ کر لے، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کر لے کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہ بہت سی ایسی حدیث مبارکہ ہیں کہ جو یہ واضح کرتی ہیں کہ کامل مومن کون ہوا کرتا ہے، اس کی صفات کیسی ہوتی ہیں۔ جب یہ ساری صفات پائی جائیں اور اس کے بعد پھر بندہ اللہ کے احکام کی تبلیغ کرے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، لوگوں کو برائی سے روکے، تو پھر وہ یہ دعوت کر سکتا ہے اور پھر وہ دیگر امتوں پر فضیلت اور فوقیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یعنی جو اہل کتاب ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، سابی ہوں یا اور کوئی بھی کسی بھی کتاب پر، الہامی کتاب پر عقیدہ اور ایمان رکھنے والی قوم ہو، وہ اگر ایمان لے آتے تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں اگر ایمان کا معنی صرف اللہ کی ذات پر ایمان کا کیا جائے تو وہ اللہ کی ذات پر ایمان تو رکھتے ہیں، جیسا کہ یہودی یا عیسائی یا کسی بھی الہامی کتاب کو ماننے والے وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہاں لامحالہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کی ذات پر ایمان اس وقت تک معتبر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہ رکھا جائے۔ جو شخص اللہ کو ایک مانے، حضور کو اللہ کا نبی نہ مانے، وہ کسی بھی طور پر مومن یا مسلم نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول دونوں پر ایمان رکھے اور گزشتہ تمام رسولوں پر بھی وہ ایمان رکھتا ہو، تو ایسا شخص ہی وہ شخص ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب اگر ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ پھر فرمایا منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں سے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ایمان والے ہیں، اور زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہے اہل کتاب میں سے کہ جو فاسق ہیں یعنی کافر ہیں۔ اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کی تعداد یقیناً بہت کم رہی۔ حضور اکرم علیہ السلام کے زمانے میں اگر کسی گروہ میں سے سب سے کم لوگ مسلمان ہوئے تو وہ یہودی تھے، کہ جنہوں نے سب سے کم تعداد میں نبی کریم علیہ السلام پر جو ایمان لے کر آئے، ان میں سے بہت سے لوگ حضور اکرم علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے، بہت سے لوگ ایسے رہے کہ جو مسلمانوں کے دلوں میں شک و شبے کو پیدا کرتے رہے، بہت سے لوگ ایسے رہے کہ جو کفار کے ساتھ ہاتھ ملا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے تھے، اور ان کے بارے میں جب نبی کریم علیہ السلام نے ان سے معاہدہ فرمایا، اور معاہدے کے بعد حضور اکرم علیہ السلام نے مختلف غزوات کے بعد بعض یہودیوں کو مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا اور کچھ یہودی مسلمانوں کے زیر اثر آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لن یضروکم الا اذی، کہ یہ آپ کو کسی بھی طور پر اب نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی اس وقت کی بات ہے کہ جب غزوہ خیبر کے یہودی مدینہ سے جلا وطن کیے گئے، بنو قریظہ کے اور بنو نذیر کے یہودی مدینہ منورہ سے نکال دیے گئے، اور مدینہ منورہ میں صرف انہی لوگوں کی تعداد باقی تھی، صرف وہی یہودی تھے کہ وہ جو یا تو اب یہودیت کو چھوڑ چکے تھے یا پھر مسلمانوں کے احکام اور مسلمانوں کی تابع داری میں مدینہ میں بسا کرتے تھے۔ تو اب ان کی چونکہ جمعیت ختم ہو چکی تھی، ان کی آپس کی جو قوت تھی وہ ختم ہو چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ لن یضروکم، اب یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ کبھی بھی آپ کو متحد ہو کر یا ایک جگہ اکٹھے ہو کر یہ آپ کو نقصان پہنچا سکیں، الا اذی، سوائے اس کے کہ ان کے بس میں صرف یہی ہے کہ اپنی زبانوں کے ذریعے مسلمانوں کو دکھ اور تکلیف پہنچائیں، اور اپنی زبانوں کے ذریعے ان کا یہ دکھ پہنچانا کس طور پر ہو سکتا ہے؟ یہ اس طور پر ہوگا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے، یہ مسلمانوں کی ذہنوں میں کمزور ایمان رکھنے والے لوگوں کے ذہنوں میں شبہات و شبہات کو پیدا کریں گے، یہ عقیدہ جن کا کمزور ہوگا یا ان کو واپس یہودیت یا اور کسی دین کی طرف راغب کرنے کی کوششیں کریں گے۔ اور ہم اگر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں تو آج تک مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ سازشیں جن لوگوں نے کی ہیں ان میں یہودیوں کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، کہ جو مسلمانوں کے خلاف کی جانے والی ہر سازش میں پیش رہے، اگرچہ وہ بظاہر وہ سازش کسی عیسائی نے کی ہو یا ہندو نے کی ہو،
لیکن ہر اس سازش کے پیچھے کہ جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے کی گئی، آپ کو ان کے پیچھے یہودیت کا ہاتھ سب سے نمایاں نظر آئے گا۔ اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے ہی ذکر فرما دیا کہ ان کے بس میں اب صرف یہی کچھ رہ گیا کہ مسلمانوں کے خلاف یا تو سازشیں کریں یا مسلمانوں کے خلاف اور کسی کا سہارا لے کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ فرمایا کہ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، ان کا عالم یہ ہوگا کہ اگر تم ایمان پر مضبوط رہے اور پھر انہوں نے تم سے کوئی جنگ لی تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے ہوں۔ یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ عرب اور اسرائیل کی جنگ میں عرب کو ہزیمت ہوئی اور اسرائیل بظاہر جنگ جیتا، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ پیٹھ پھیر کر بھاگے گی، جبکہ یہاں عرب اور اسرائیل کی جنگ میں عرب پیٹھ پھیر کر بھاگا۔ تو اس کا واضح طور پر فرق اور واضح حکم یہی ہے کہ یہ شرط تھی کہ تم اپنی ایمان، اپنے عقیدے اور اپنے تمام تر معاملات میں اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ جب تم ایمان و اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے یولوکم الادبار، تو یہ لوگ پیٹھ پھیرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور عرب اور اسرائیل کی جنگ سے پہلے عرب کے حالات میں کیا تبدیلی آئی، عرب میں عقائد و نظریات کے حوالے سے کیا تبدیلیاں پیش آئیں، وہ تاریخ سے شغف رکھنے والا ہر شخص بخوبی جانتا ہے کہ اس وقت عرب کے حالات میں کس قدر نظریاتی تبدیلی آ چکی تھی، کس قدر عرب کی حالات و اطوار اور عرب کے اخلاق و کردار میں فتور پیدا ہو چکا تھا۔ اور یہ وہ وجہ تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کو بظاہر اس میدان جنگ میں شکست عطا فرمائی۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ پھر رب نے واضح طور پر یہ فرمایا کہ ثم لا ينصرون، ان کی مدد رب کی جانب سے کبھی بھی نہیں کی جائے گی، یعنی یہودیوں کی ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، یہ جہاں کہیں بھی جائیں گے، جہاں کہیں بھی نظر آئیں، ان پر ذلت اور رسوائی کو لازم کر دیا گیا۔ اور ذلت اور رسوائی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ذلت اور رسوائی ہم جو بظاہر اس کا معنی لیتے ہیں وہ یہ معنی لیتے ہیں کہ انسان 10 لوگوں کے بیچ میں اپنی عزت کھو بیٹھے۔ ایک ذلت و رسوائی کا جو اصل جو معنی اور مفہوم ہے وہ یہ کہ انسان بے سر و سامانی کی حالت میں آ جائے، یعنی اتنی بے سر و سامانی کہ نہ اس کے پاس کوئی اپنا وطن رہے، نہ اس کے پاس کوئی اپنی زمین باقی ہو، بلکہ وہ بے یار و مددگار زمین میں ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہو۔ یہ ذلت و رسوائی کا وہ اصل مفہوم ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا کہ یہ جہاں کہیں بھی ہوں گے ذلت و رسوائی ان پر مسلط ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قیامت تک کبھی بھی یہودی اپنے بلبوتے، اپنے زور بازو پر یہ کبھی ریاست قائم نہیں کر سکتے۔ آج اگر اسرائیل نامی ریاست قائم کی گئی تو اس کے پیچھے بھی اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو اس کے پیچھے امریکہ، انگلینڈ اور روس، یہ 3 قوتیں تھیں کہ جنہوں نے مل کر فلسطین کے اندر ایک زبردستی کی ریاست اسرائیل نامی قائم کی۔ یہ 3 قوتیں نہ ہوتی تو کبھی ممکن نہیں تھا کہ اسرائیل اپنے زور بازو پر دنیا میں کوئی بھی اس قسم کی کوئی ریاست قائم کر سکے یا کسی زمین کو اپنے قبضے میں رکھ سکے۔ اور آج بھی اگر اسرائیل قائم ہے اور اس کی اگر یہ اسرائیل آج بھی موجود ہے اور تباہ و برباد نہیں ہوا تو اس کے پیچھے بھی ان بڑی 3 قوتوں کا ہاتھ ضرور ہے، اور جو ہمیں واضح طور پر جس کے ثبوت بھی سامنے آتے رہتے ہیں اور واضح اور ان کی قوتوں کا ساتھ ہونا، ان کا ایک دوسرے کی پش پناہی کرنا، یہ تمام تر چیزیں کسی بھی شخص سے پوشیدہ و مخفی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ کبھی بھی اپنے بلبوتے پر، یہ کبھی بھی اپنے زور بازو پر دنیا میں کبھی کوئی ریاست قائم نہیں کر سکیں گے، اور قیامت تک یہ حکم اور قیامت تک کے لیے یہ اسلوب ہے کہ قیامت تک یہ کبھی بھی دنیا کے کسی بھی خطے کو اپنے زور بازو پر فتح نہیں کر سکتے، چاہے وہ فلسطین ہی کیوں نہ ہو۔ فلسطین جتنا باقی ہے یہ تمام کا تمام بھی ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ یہ کسی بھی طور پر اپنے زور بازو سے یہ فلسطین کے بقیہ رہ جانے والے حصے پر قابض ہو سکیں، اللہ یہ کہ اور قوتیں مدد کو آ جائیں، اللہ یہ کہ اور قوتیں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ممکن ہیں۔ پھر فرمایا کہ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یہ جو میں نے عرض کی کہ یہ اپنے زور بازو پر ہی کوئی ریاست قائم نہیں کر سکتے، کسی اور کی مدد سے کر سکتے ہیں، تو یہ اس کا ذکر اللہ نے یہاں اسی آیت میں ارشاد فرمایا۔ ارشاد ہوا الا بحبل من اللہ، مگر یہ کہ یا تو یہ اللہ کی رسی کو تھام دیں، او وحبل من الناس،
یا پھر یہ لوگوں کی رسی کو تھام لیں، یعنی یا تو یہ اللہ کا سہارا لے لیں تو یہ ذلت ان پر سے ختم ہوگی، یا پھر یہ لوگوں کا سہارا لے لیں تو پھر یہ ذلت ان پر سے ختم کی جا سکتی ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر محتاجی کو بھی لازم کر دیا گیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے تھا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی انبیاء کا قتل کرنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کا انکار کرنا، یہ دو چیزیں ہیں کہ جو بنو اسرائیل کی یعنی یہودیوں کی ذلت و رسوائی کا بڑا سبب بنی، کہ اولا کسی نبی کا انکار، یہ کسی بھی گزشتہ امتوں میں تقریباً نہیں کیا کہ ہر نبی کی نبوت کا انکار کیا گیا، نبی کریم علیہ السلام کی بھی نبوت کا انکار کیا گیا، لیکن بعض امتوں نے اس حد تک کیا کہ اپنے نبی کی نبوت کا نہ صرف انکار کیا بلکہ اس نبوت کی بنیاد پر اپنے نبی کو شہید بھی کر ڈالا، جیسا کہ مثال کے طور پر حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں موجود ہے کہ یہ بنی اسرائیلی ان کے پیچھے لگے، انہیں شہید کرنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ وہ ایک درخت کے تنے میں داخل ہو گئے، اور درخت کے تنے کے اندر جب گئے تو شیطان نے ان کی قمیص کے دامن کو پکڑ لیا۔ حضرت زکریا درخت کے تنے کے اندر سما گئے اور ان کی قمیص کا کچھ حصہ وہ تنے سے باہر رہا۔ جب یہ بنو اسرائیلی انہیں تلاش کرتے ہوئے آئے تو شیطان نے ان کی قمیص کے اس حصے کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے دیکھا اور اس پورے کے پورے درخت کو انہوں نے اس کے تنے کو دو حصوں میں کاٹ ڈالا۔ حضرت زکریا علیہ السلام وہیں پر شہید ہوئے۔ تو بعض روایات ایسے بھی موجود ہیں کہ بنو اسرائیل نے کم و بیش 5000 انبیاء کو شہید کیا، بعض میں 500 انبیاء، اور مختلف الگ الگ روایات ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو یعنی اپنی جانب اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے بندوں کو انہوں نے شہید ضرور کیا۔ اور جب بات شہادت کی آ جائے تو رب کائنات جب اپنے کسی نبی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ زبان درازی کو پسند نہیں فرماتا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رب کائنات کسی کو اپنے نبی کی شہادت کا مجرم ہوتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو معاف فرما دے؟ تو یہ وہ بنیادی طور پر دو اصول ان کے بیان کیے گئے، دو خصوصیتیں ان کی بیان کی گئیں، ہم نے ان پر ذلت اور رسوائی کو لازم کر دیا۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ اپنے نبی کا انکار کرتے تھے، اور دوسرا ان کا قصور یہ کہ یہ اپنے نبیوں کو شہید کر ڈالا کرتے تھے۔ لیسوا سواء، یہ سب برابر نہیں ہیں، یعنی اب یہ بھی واضح ہے کہ بنو اسرائیل میں یعنی اہل کتاب ایسے سارے کے سارے لوگ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ من اہل الکتاب امت، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، قائمۃ، یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں، یتلون آیات اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل، رات کے حصے میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ اب یہاں جن لوگوں کا ذکر ہے کہ بنو اسرائیل کے اہل کتاب کے جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ کے سامنے یہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اس سے مراد ہرگز وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو ابھی بھی یہودیت کے مذہب پر قائم ہیں، بلکہ اس سے مراد صرف وہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں رب نے فرمایا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ویأمرون بالمعروف، اور وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، نیک کاموں میں اجرت یعنی جلدی کرتے ہیں، واولئک من الصالحین، اور یہ لوگ صالحین میں سے ہیں۔ یہاں ان لوگوں کی کہ جو یہودیت کو ترک کر کے اسلام کے دامن میں آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی 7 خوبیاں یہاں بیان فرمائی، جن میں سے ایک خوبی یہ بیان فرمائی کہ یہ راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تہجد گزاری کرتے ہیں، پھر فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، پھر فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، پھر فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، پھر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، پھر ارشاد ہوا کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، پھر ارشاد ہوا کہ یہ لوگ برائیوں سے روکتے ہیں، پھر ارشاد ہوا کہ یہ لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور پھر انہیں اعزاز یہ عطا فرمایا کہ یہ لوگ صالحین میں سے ہیں۔
یہ وہ 7 خصلتیں، یہ وہ 7 خوبیاں ہیں کہ جن کا ذکر ان لوگوں کے لیے ہوا کہ جو پہلے یہودیت، عیسائیت یا اور کسی مذہب پر تھے اہل کتاب میں سے، اور پھر انہوں نے اپنے اس دین کو ترک کر کے دین اسلام کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی یہاں یہ 7 خوبیاں بیان فرمائیں۔ ارشاد ہوا وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا، اور جو کوئی بھی ان میں سے، یعنی جس میں یہ 7 خوبیاں پائی جائیں، ان میں سے جو کوئی بھی نیک کام کرے فلن یکفروا، تو اس کے نیک کام کی ناقدری ہرگز نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کو جاننے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہودی اپنی یہودیت پر قائم رہ کر یہ دنیا میں کتنی ہی بڑی فلاحی، دنیا میں کتنے ہی بڑے فلاحی کام کیوں نہ کر لیں، دنیا میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کی خلق خدا کی بھلائی کے لیے یہ کتنا کچھ کیوں نہ کر لیں، وہ تمام کے تمام اللہ کی بارگاہ میں کوئی قدر نہیں رکھتے۔ قدر ان کی نیکیاں اور ان کے تمام اعمال اس وقت اللہ کی بارگاہ میں رکھیں گے کہ جب یہ لوگ ان تمام اعمال سے پہلے اللہ کی ذات پر، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لائیں، اور یہ 7 خوبیاں ان کی ذاتوں میں، ان کے کرداروں میں پائی جائیں، تو اب ان 7 خوبیوں کے بعد جب وہ کوئی بھی نیک کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کسی بھی نیک عمل کو رائے گا اور ضائع نہیں جانے دے گا۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ آج کا ایک عام سا مسلمان، عام ذہن رکھنے والا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کو بڑا نوازتا ہے، اور قیامت کا دن ان کا بڑا اجر ہوگا کہ جو آج عیسائیوں کی بڑی بڑی NGOs کھلی ہیں، جو آج عیسائی یا یہودی دنیا میں لوگوں کی آسانی کے لیے یا لوگوں کی تعمیر و ترقی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں اور یہ کلیئر رکھیں کہ سب سے پہلے ان تمام چیزوں پر اجر پانے کے لیے ایمان لازمی تھا، اور ایمان بھی اللہ اور اس کے آخری نبی پر ضروری تھا۔ اگر یہ ایمان نہیں ہے تو پھر دنیا میں آپ اپنی ساری زندگی کسی کی خدمت میں اگر وقف کر دیں تب بھی آخرت میں اس کا کوئی اجر اور کوئی حصہ نہیں ہے، الا یہ کہ دنیا میں اللہ ان چیزوں کا بدلہ ضرور عطا کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے یہودیوں کی، عیسائیوں کی اور دیگر ایسے لوگ کہ جو نیک کام کرتے ہیں، اللہ دنیا میں انہیں عزتیں بھی عطا کر دیتا ہے، رب دنیا میں انہیں شہرت بھی عطا کر دیتا ہے، رب دنیا میں انہیں مال و متاع بھی عطا کر دیتا ہے، وہ دنیا میں مشہور، معزز اور مالدار ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ایک مسلمان، ایک غریب شخص اپنے کسی پڑوسی کی مدد کرے تو اس کے پاس مال نہیں ہوتا، اسے اللہ کی جانب سے نہ تو شہرت ملتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہرگز یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو ضائع کر دیا، بلکہ اسے ہمیں یوں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اس کے لیے یہ تمام تر چیزیں آخرت میں ذخیرہ کر کے رکھی ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں اور غیر مسلم کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں تھا، تو دنیا میں وہ تمام تر چیزیں اسے عطا کر دی گئیں، لیکن مسلمان کے لیے چونکہ آخرت میں اجر و ثواب موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں بھی عطا کرنا تھا، رب نے اس کا بدلہ بھی اس کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دیا۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط رکھنے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا